صرف دو چیزیں ہیں جس پر ہم قادر نہیں ہیں، کہاں پیدا ہوں گے، کب پیدا ہوں گے، بالکل، کہاں مریں گے، کب مریں گے، کیسے مریں گے۔ اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ ہمارے اعمال سے بن طور بگڑتا ہے۔ پریشان کر دینے والی خبر سننے کو مل رہی ہے کہ پاکستان ریڈیو، فلم، ٹی وی اور سٹیج انڈسٹری کے لیجنڈ فنکار طلعت حسین صاحب کی طبیعت بہت ہی خراب ہے۔ ان کے اہل خانہ نے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا کرے۔ پہلے ہی اس سال کے آغاز میں پاکستان ٹی وی انڈسٹری کے دو نامور فنکار اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ پاک طلعت صاحب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، انہیں ہر مشکل سے محفوظ رکھے۔ طلعت صاحب کا تعلق ایک پڑھے لکھے اور روشن خیال گھرانے سے ہے۔ ان کے والد تقسیم ہند سے پہلے سرکاری ملازم تھے، والدہ ریڈیو پر شوقیہ پروگرام کیا کرتی تھیں۔ طلعت حسین صاحب کے علاوہ ان کا ایک بھائی بھی تھا۔ یہ خاندان دلی سے ہجرت کر کے پاکستان آیا جب طلعت صاحب کی عمر صرف 3 سال تھی۔ جب کراچی ریڈیو کا آغاز ہوا تو ان کی والدہ نے وہاں ملازمت کر لی اور آخری دم تک ریڈیو سے وابستہ رہیں۔ طلعت حسین صاحب کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی ریڈیو میں پرفارم کریں، لیکن ان کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ریڈیو پر آئے، بلکہ وہ طلعت حسین کو انجینئر بننا دیکھنا چاہتی تھی۔ بالآخر بیٹے کی شدید خواہش کے سامنے انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ ریڈیو کے آڈیشن میں پاس ہو گئے۔ یوں طلعت حسین صاحب نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو سٹیشن کراچی سے بطور صداکار کیا۔ 1972 میں ان کی شادی پروفیسر رخشندہ سے ہوئی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ پھر انگلش لٹریچر میں گریجویشن کیا اور پھر لندن جا کر تھیٹر آرٹس میں لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامیٹک آرٹ سے ٹریننگ حاصل کی اور گولڈ میڈل جیتا۔ یوں تو پاکستان سے باہر کئی دوسرے ملکوں کے ٹی وی چینلز پر کام کیا۔ 1971 کی جنگ کے دوران ریڈیو پر ایک پروگرام چلا کرتا تھا جس کا نام تھا کیا کرتے ہو مہاراج۔ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ طلعت حسین صاحب کی آواز میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی شائع ہوا۔ طلعت صاحب کا پورا نام طلعت حسین وارسی ہے۔ 1972 میں طلعت حسین صاحب نے ڈاکٹر رخشندہ سے شادی کی اور شادی کے بعد ایکٹنگ کے متعلق باقاعدہ تعلیم لینے کے لیے لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ یوں 70 کی دہائی میں انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں جا کر لندن اکیڈمی آف آرٹ، میوزک، ڈرامیٹک اور آرٹس کے متعلق باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اسی ادارے سے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ لندن کے مختلف پلیس میں کام کیا۔ پڑھائی کے دوران لندن میں ہوٹل میں بیرا گیری بھی کرتے رہے۔ برطانیہ میں 1979 میں بننے والا ڈرامہ ٹریفک میں کام کیا۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے بے شمار سٹیج شوز، ٹی وی پروگرامز اور فلموں میں کام کیا۔ اس کے بعد پاکستان واپس آئے اور یوں پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ طلعت حسین صاحب کے چند مشہور ڈرامے پرچھائیاں 1976 میں ریلیز ہوا، جس میں طلعت حسین صاحب نے شیراز کا منفی رول کیا۔ 1993 کا سپر ہٹ سیریل کشکول بھی ایک یادگار سیریل تھا۔ 1997 میں ڈرامہ سیریل ہوائی میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ طلعت حسین صاحب کی اداکاری ڈرامہ سیریل آنسو میں ناقابل فراموش ہے۔ یہ ڈرامہ برطانیہ میں بنایا گیا اور یہ پہلا ڈرامہ تھا جو ڈیجیٹل کیمرے سے عکس بند کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل مہر النساء میں بھی طلعت حسین صاحب نے کمال کی اداکاری کی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار سپر ہٹ ٹی وی سیریلز میں کام کیا۔ طلعت صاحب نے نہ صرف سٹیج، ٹی وی بلکہ فلموں میں بھی خود کو منوایا۔ طلعت حسین صاحب نے پہلی بار وحید مراد کے ڈائریکشن اور پروڈکشن میں بننے والی فلم اشارہ میں اداکاری کی۔ پھر 1962 میں ریلیز ہونے والی فلم چراغ جلتا رہا میں بھی کام کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک انڈین فلم میں بھی کام کیا جس کا نام تھا سوتن کی بیٹی۔ 2016 میں ریلیز ہونے والی فلم ایکٹر ان لا، فلم چھپن چھپائی اور آخری فلم پروجیکٹ غازی جو 2017 میں ریلیز ہوئی۔ 1982 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملا۔ اس کے علاوہ لکس سٹائل ایوارڈ، انڈس ڈرامہ ایوارڈ سمیت بہت سارے نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ طلعت حسین صاحب خوش قسمت فنکار ہیں جس نے 80 کی دہائی میں قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کرنا جب مقصود ہوا تو اس کے لیے طلعت حسین صاحب کی آواز کو چنا گیا۔ شالیمار ریکارڈنگ کمپنی نے طلعت حسین صاحب کی آواز میں قرآن پاک کا اردو ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ 1979 میں جیسس فلم کے لیے جس میں حضرت عیسیٰ کو دکھایا گیا تھا، ان کی آواز کو اردو ترجمے کے لیے بھی طلعت حسین صاحب کی آواز کو سلیکٹ کیا گیا۔ معروف فنکارہ ہما میر نے طلعت حسین صاحب کی زندگی اور کیریئر پر کتاب لکھی جس کا نام تھا یہ ہے طلعت حسین۔
1998 में कायद आजम पर बनने वाली ब्रिटिश फिल्म जिनाह में भी तलत हुसैन साहब को देखा गया। डॉक्टर रुखशंदा हुसैन से शादी की, जो साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पढ़ाया करती थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, जिनमें सबसे बड़ी बेटी ताजीन, जिसने टीवी में काम किया मगर शादी के बाद इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। इसके अलावा सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम रोहिनिया है, उसने भी मुख्तलिफ सीरियल्स में काम किया और वो इस वक्त कनाडा में है। जबकि अकलौता बेटा जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड है। 2012 में तलत हुसैन साहब को नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ वाबस्ता हुए, जहां अदाकारी की तालीम देते रहे। इसके अलावा पैमरा के साथ भी मुंसलक रहे। 2010 में तलत हुसैन साहब स्किन एलर्जी की बीमारी में पड़े। उसमें बिगाड़ उस वक्त आया जब लोकल कॉस्मेटोलॉजी से ट्रीटमेंट करवाई, जिस वजह से वो माजूर हो गए, यानी ना वो बोल सकते थे और ना ही खुद से चल फिर सकते थे। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाई और इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया। तलत हुसैन साहब की उम्र इस वक्त तकरीबन 83 साल है और अब सुनने को मिल रहा है कि उनकी एक बार फिर तबीयत सख्त नासाज है। अहले खाना ने मदाहों से दुआओं की अपील की है। अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और हर किस्म की मोहताजगी से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए के बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस किस्म के लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट न्यूज पाकिस्तान एक्टर्स के मुतालिक आपको मिलती रहा करे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द